سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اجمل خان وزیر صاحب، جن کی خیبر پختونخوا کے معاملات میں بہت زیادہ گرپ ہے۔ تو اجمل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو اجمل بھائی، پاکستان میں نئے چیف جسٹس بن چکے ہیں جن کا نام ہے جسٹس یحییٰ آفریدی، اور آپ کا تو چونکہ تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے، تو آپ تو میرے خیال سے سب سے بہترین آدمی ہوں گے جو کہ ان کی پرسنالٹی کو ایکسپلین کر سکیں۔ تو آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے چیف جسٹس صاحب ہے یحییٰ آفریدی صاحب، اگر اس کا آپ دیکھ لیں کہ ان کا تعلق بیسکلی قبائلی ایف آر جو ہمارا تھا، ایکس فاٹا جس کو پہلے کہتے اب تو مرج ہو گیا، تو درا دمخیل کے تحصیل سے ان کے وہاں سے ایک گاؤں ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب سول سروس میں تھے، تو ڈیورنگ سول سروس وہاں پہ ڈی خان میں جب اس کی پوسٹنگ تھی تو وہاں پہ جو ہے جسٹس یحییٰ صاحب کی جو پیدائش ہے وہ ڈی خان کا ہے، لیکن تعلق کو میں دیکھ رہا تھا خبروں میں یہ چل رہا تھا کہ ڈی خان سے تعلق ہے، لیکن وہ تعلق نہیں ہے، تعلق ان کا اور ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے۔ تو میں تو ذاتی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ تعلق کی وجہ سے، چونکہ تعلق میرا وزیرستان سے ہے اور ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے ہے، تو میرے لیے تو ایک جو ذاتی اگر میں آپ کو بتا دوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ کوئی ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے کوئی اتنے بڑے عہدے پہ پاکستان کا جو سب سے بڑا عہدہ میں جس کو سمجھتا ہوں آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، اور ملک کا چیف جسٹس بن گیا۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ پہلے پشاور ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، پھر وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ جسٹس سپریم کورٹ کے بنے۔ تو اگر آپ کا ان کا پورا کیریئر دیکھیں تو ایک کوئی بھی جو ہے نا آج تک ان کے حوالے سے، ان کے کیریئر کے حوالے سے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے، ان کے جو کنڈکٹ رہا ہے ایز اے پشاور ہائی کورٹ جج، ایز اے چیف جسٹس پشاور، ایز اے سپریم کورٹ کے جج، اینڈ ناؤ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، تو میرے خیال میں کہ بالکل جو ہے نا وہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ سرو کیا ہے، یا وہ لوگ جہاں پہ انہوں نے وہ کیا کے پی میں، تو وہاں پہ اس کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جتنی بھی وکلا بار ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، یا دوسرے تیسرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو خوشائند کہہ رہے ہیں۔ ایون یہاں تک آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں۔ آج بھی میں نے سنا ہے کہ جو خبریں میں سن رہا تھا کہ آج بھی جب اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اسپیشلی چیف جسٹس کے حوالے سے، بانی پی ٹی آئی سے جب سوال ہوا ہے تو انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ تو یعنی اس وقت اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں کنسنسس کے بنیاد پہ بنے۔ اب آئینی ترمیم پہ صرف پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ہے، اس سے اختلاف ہے یا جو بھی ہے، ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، بٹ چیف جسٹس کے حوالے سے میرے خیال میں کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ میں اسپیشلی پھر اگین وہی بات کروں گا کہ خوشائند بات یہ ہے کہ قبائلی اضلاع سے، ایکس فاٹا سے، ایک اتنے بڑے عہدے پہ ایک ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والا وہ ایک بڑے عہدے پہ آ گئے، تو میرے خیال میں کہ یہ ایک اچھا وہ ہے کہ جس میں جو محرومیاں ہیں یا جو بات کی جاتی ہے کہ لوگوں کو وہ نہیں ملا۔ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق بلوچستان سے تھا، اب جو ہے نا خیبر پختونخوا اور پھر اسپیشلی فاٹا سے، ایکس فاٹا سے، تو اس حوالے سے اگر اس تناظر میں جب میں دیکھتا ہوں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا، اور بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون ہے۔ اچھا اجمل بھائی، کہا جاتا ہے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی سارڈ آف آنر تھے آرمی سے، پاکستان ملٹری اکیڈمی سے، اور پھر اس کے بعد بیوروکریسی کی جانب گئے اور پھر انہوں نے بیوروکریٹ بنے،
اور ان کے متعلق مجھے کچھ قبائلی دوست ہی بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ اسمارٹ فون استعمال ہی نہیں کرتے اور سوشل میڈیا دیکھتے ہی کوئی نہیں، یہ بالکل نیوٹرل ہو کر فیصلے کرتے. ہاں، میں نے جو مجھے بھی جو معلوم ہوا ہے، ان کے ساتھ کسی حلف برداری کی تقریب میں یا دوسری جو تقریبات ہوتی ہے وہاں پہ تو ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن ایسے سچ وہ اچھا، نہیں آپ ہے. ملے ہوئے ہیں؟ ہاں، میں ملا ہوں کافی مواقع پہ. جب یہ پشاور میں وہاں پہ تھے خیبر پختونخوا میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے یا چیف منسٹر کی ہوتی ہے، گورنر کی ہوتی ہے، تو اس حلف برداریوں کی تقریب میں یا کسی جسٹس کی ہوتی ہے جو انڈکٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. لیکن جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی چیف سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں، مطلب خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری بھی وہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ بھی رہے، ساؤتھ وزیرستان کے. بالکل صحیح. پھر یہ اس وقت یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ ان کا جو پورا جو ایک کیریئر ہے، پھر یہ تو اپنے تعلیم ایجوکیشن میں پھر ظاہر ہے ان سے باہر بھی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے تو وہاں پہ. لیکن ایک بات بڑی کرسٹل کلیئر ہے کہ جتنے میرے معلومات ہیں، جتنے بھی ہمارے جو لوگ ہیں جن کے وکلا ہے جو میں نے ان کے حوالے سے پوچھا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہے. زیادہ تر ٹائم وہی آپ والی بات ہے کہ یا وہ ایکسرسائز کرتے ہیں یا وہ سنا ہے کہ ہارس رائڈنگ بھی ان کا جو وہ ہے وہ. اجمل بھائی، جب یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ والا جو دورانیہ تھا آپ کے تو ذہن میں ہوگا، وہ کیسا گزرا تھا؟ وہ بہت بہترین اس کا جو ہے نا اس حوالے سے رپوٹیشن. میں نے آپ کو کہا کہ ایز اے جج پشاور ہائی کورٹ، پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، یہ 2016 میں تھے میرے خیال میں. تو اس وقت جب چیف جسٹس تھے تو بہت ان کی بہت اچھی ریپوٹیشن تھی خیبر پختونخوا میں، کیونکہ اس کے بعد تو میں نے خیبر پختونخوا میں خود سرو کیا ہے نا. بالکل. تو جب ہم وہاں پہ اور ظاہر ہے جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ بھی ان کو دیکھیں. جب بھی کوئی ایسے معاملات آتے ہیں ان کی اگر آپ دیکھیں، جب یہ لائیو چل رہے تھے، یہ جب یہ کچھ جو عدالتی کارروائیاں جو ہم نے لائیو دیکھا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں ٹو دی پوائنٹ، اور بہت کم انہوں نے بات کی اور ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے. تو میرے خیال میں کہ مجھے یہ امید ہے کہ اب یہ جو ایک جو سلسلہ تھا یا جو چیزیں جو ہمیں سننے کو ملتی، اس کی وجہ سے وہ ایک نیوٹرل اور ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان انصاف کے فیصلے کریں گے. وہ کسی کی طرف جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ کس طرف ٹل والا انسان وہ نہیں ہے. اچھا اجمل بھائی، یہ جو قاضی صاحب کا ٹینیور اینڈ ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ قاضی صاحب کے حوالے سے مجھے خود اس کی وجہ سے مجھے ذاتی طور پہ جو نقصانات اٹھانے پڑے. اگر آپ کو میں نے ویسے پرائیویٹلی بھی بتایا ہوا تھا اس وقت، بتا دیں ہماری آڈینس کو، بتا دیں ان کا. جب میں وہاں خیبر پختونخوا میں جو وہ کرتا تھا تو ایک مین وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت جب میں انفارمیشن کو لک آفٹر کر رہا تھا خیبر پختونخوا میں، جو میرے پاس یہ وزارت تھی، تو اس وقت میرے پاس اس حوالے سے کہا گیا تھا. آج میں اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور آج اس کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے. جی جی. تو اگر پہلے میں اس پہ بات کرتا تو پھر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں کوئی اس سے وہ ہے. میں کبھی زندگی میں ملا بھی نہیں ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے. لیکن اس وقت جب یہ 2020 جون کا مہینہ تھا، جس وقت یہ چیز چل رہی تھی، ان کے خلاف یہ جو ریفرنس آیا تھا وہ ساری چیز، تو اس میں مجھے ایک اس وقت کسی نے ایک کاغذ پکڑوایا تھا اور کہا تھا کہ یہ کل کے اخباروں میں آنا چاہیے، جس پہ میں نے انکار کیا تھا. اس میں جو ٹائٹل تھا غدار باپ کا غدار بیٹا. تو قاضی صاحب کے متعلق، ہاں میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. تو ایک جو میری یہ پکڑایا کس سے تھا، کوئی تھوڑا سا تو بتائیں نا. دیکھیں، پکڑانے والا کوئی تگڑا آدمی تھا، کوئی کمزور آدمی تو مجھ سے یہ جنرل فیض نیٹ ورک کی بات ہو رہی. میں نے اس وقت نہیں اس کی ڈائریکٹ تو نہیں، لیکن کوئی تھا. بہرحال اب اس تفصیل میں آپ نہ جائیں. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اس سے میں نے جب انکار کیا تھا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے
بہت سے اور بھی مسئلے تھے. پھر اس کا تو مجھے ٹک ٹاک سزا دینے کی کوشش بھی کی گئی. بہرحال جو بھی ہوا وقت گزر گیا. تو الحمدللہ ہم نے فیس بھی کیا، آپ کو پتہ ہے، اور مشکل اس سے ہوئے. تو یہ جو چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اس وقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو چیز ہونے جا رہی ہے یا یہ جو اس قسم کے حرکتیں ہیں، یہ جو ہے نا کسی عدلیہ کے ایک جج کے حوالے سے اس طرح کا، اس کا میں حصہ نہیں بنوں. اور الحمدللہ میں نہیں بنا، گو کہ اس کے ریپرکشن میں مجھے بھگتنے پڑے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اگر آپ اوورآل دور دیکھ بھی لے یہ ساری چیزیں، تو ظاہر ہے اس کو جس طریقے سے سوشل میڈیا اور جس طریقے سے کورٹ رپورٹنگ اور جو چیزیں تھیں، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈویژن تو تھا کہ اس کے حوالے سے ایک پازیٹیو تھا اور ایک ان کے خلاف چیزیں چل رہی تھی. تو اس میں اب چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس کے اوپر اور ہم مزید کیا بات کریں گے. اچھا اجمل بھائی، اب ذرا ملک کے موجودہ سیاسی حالات پر آ جاتے ہیں کہ آج وہ مطلب بشرا بی بی کی جو ضمانت ہے وہ بھی ہو گئیں، وہ رہا بھی ہو گئیں. اس کے علاوہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 26ویں ترمیم بھی منظور ہو گئی ہے. تو آپ کو یہ جو سارے واقعات ہیں ان کے اوپر آپ کا کیا انالیسس ہے کہ ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بشرا بی بی کی جو رہائی ہے تو میں تو اس کو ایک پازیٹیو سائن دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، خواتین کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں نرمی ہونا چاہیے. میرا تو یہ بھی وہ ہوگا کہ جو بقایا خواتین ہیں، جس میں عمران خان کی بہنیں بھی ہے جو جیل میں ہیں، یا اور خواتین ہیں، ان کی رہائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اس سے پہلے اگر مریم نواز کے ساتھ بھی ہوا ہے، میں اس وقت بھی اس کو غلط سمجھ رہا تھا. بالکل آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میں انفارمیشن منسٹر تھا، میں نے کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا. حالانکہ ہمیں انسٹرکشن بھی ہوتی تھی کہ میں کہہ رہا کہ نہیں، یہ جو بات ہے یہ غلط ہے. اب ایون آصف علی زرداری صاحب کی جو وہ تھی سسٹر تھی فریال تالپور، ان کا بھی اس وقت بھی میں اس چیز کو، یا پھر کوئی بیمار تھا مثلا جیسے کلثوم نواز کی بات تھی، اس وقت بھی میرا یہ سٹانس تھا کہ اس پہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. کیونکہ دیکھیں بعد میں اس کی وفات ہو گئی ہے، بندہ بڑا گلٹی کرتا ہے. ہمارے گھر میں بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ہم میں اس چیز کے سیاست میں بالکل اس چیزوں کا قائل نہیں ہوں. اگر آج بھی آپ کو آپ کہتے ہو مجھے سینئر سیاستدان آپ مجھے انٹروڈیوس کراتے ہو، لیکن آپ ساتھ یہ نہیں کہتے ہو کہ اس وقت اجمل وزیر کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرا اس وقت سیاست کی کسی جماعت سے تعلق نہ ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ ایک سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پھر پارٹی کی جو وہ ہوتا ہے وہ آپ کو اوبے کرنا پڑتا ہے، اور پارٹی کے جو ایک سمجھے جو نیریٹو ہوتا ہے وہ آپ کو لے کر آگے جانا ہوتا ہے. تو میں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہوں. میں جب مسلم لیگ کاف میں تھا 18 سال تو میں نے وہاں پہ گزارے، وہاں پہ میرے اوپر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا الحمدللہ. جو بھی میرے دل کرتا تھا، اور میں چودھری شجاع صاحب اور وہ جتنے بھی لوگ تھے، چودھری پرویز الہی صاحب، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں بڑا کمفرٹیبل رہا ہوں. ٹو بی ویری فرینک، یہ پابند یا یہ بات ہے کہ یہ کہو یہ مت کہو، یہ چیزیں میں نے کبھی، حالانکہ میڈیا پہ میں کنٹینیوسلی اس وقت آتا تھا، لیکن میں نے یہ چیزیں نہیں کی. میں اپنے کوشش میری ہوتی تھی کہ میں جو چیز کو اچھا سمجھتا ہوں میں وہ کرتا. میں واحد بندہ تھا، آپ کو یاد ہے اس چیز کا، کہ میں مسلم لیگ کاف کا مرکزی سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا. بالکل صحیح. اور میں ٹی وی پہ بیٹھ کر عمران خان کو ڈیفینڈ کرتا تھا. یہ ریکارڈ کی بات ہے، میرا اس کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں اس وقت یہی سمجھ رہا تھا. اور پھر آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں، فرحان کی جس وقت میں جوائن کر رہا تھا تو ایک آدمی جو تھے اس میں آپ تھے. جی جی. وہ ویڈیو بھی آپ نے بنائی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، جو میں نے اور خان صاحب نے جو اس وقت بات کی تھی. تو میں نے اس وقت بھی، آپ یاد کریں، اور وہ ویڈیو ریکارڈ کے اوپر پڑی ہے، اس وقت بھی خان صاحب نے مجھے کہا کہ اجمل آپ نے بڑا لیٹ کیا، یہ وہ، آپ پہلے آ جاتے، ہم آپ کو ٹکٹ دیتے. میں 7 دن پہلے آئے.
میں نے اس میں بھی یہ کہا کہ خان صاحب میں کسی ٹکٹ کے لیے اگر آنا ہوتا تو آپ تو مجھے بہت عرصے سے کہہ رہے تھے تو میں آ جاتا. میں آج اس لیے سب سے آخر میں آیا ہوں کہ مجھے ٹکٹ کے لیے اس لائن میں نہیں ہونا تھا کہ جس لائن میں ٹکٹ کے لیے MP بن جاتا تو کیا فرق پڑتا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے اس ملک کا بھلا. میں نے اس وقت بھی یہ کیا. میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ میں PTI میں شامل ہوا ہوں یا جو بھی ہے، اس وقت کے جو لوگ تھے خان صاحب کے جو سیکنڈ ٹیئر یا خیبر پختونخوا کی اسپیشلی جو اس وقت بڑے بنے بیٹھے تھے، جتنی زیادتی میرے ساتھ انہوں نے کی اور مجھے جس طریقے سے کمیشنوں کو فیس کرنا پڑا اور چیزوں کو فیس کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ میں نے انہی کی حکومت کو، جب ان کی حکومت تھی جو پورا جوبن تھا اور سیم پیج بھی تھا، میں نے اس وقت اس چیز کو فیس بھی کیا اور الحمدللہ میں انہی کے دور میں انہی کے کمیشنوں میں جو میرے لیے بنائی گئی تھی اس میں کلیئر بھی ہو گیا، اس میں سرخرو بھی ہو گیا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں آخر تک ان کے ساتھ تھا اور بعد میں آج مجھے بتائیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں جن کی ہم جیسے لوگوں کو جنہوں نے سائیڈ لائن کیا تھا، آج وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے. بالکل سیاست کے جو مالک تھے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست میں بھی ایک کم از کم میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جو سچ کی بات ہے، جو کم از کم آپ کی جہاں پہ ضمیر نہیں مانتا ٹھیک ہے. میں نے اس دن بھی میرے خیال میں شاید آپ کے ساتھ پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اب آپ مجھے یہ کہے، یعنی ایک طرف پوری پارٹی جماعت وہاں کے جو صوبے کے بڑے ہیں، جو اس وقت تو حکومت تھی، جو بڑے سارے میرے خلاف تقریباً. یہ خیبر پختونخوا میں تمام صحافی ہے، سب سے پوچھ لو، میں نے تو وہاں پہ کام کیے، سارے میرے خلاف. اس کے باوجود زیادتی بھی میرے ساتھ ہوئی، اس کے باوجود فیس بھی میں نے کیا، سرخرو بھی میں ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ یقین کر لیں کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے وہ کیا، میں نے ثبوت بھی پیش کیا ہے، میں نے ساری چیزیں پیش کی، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی نہیں. لیکن آج میں فرحان آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس دن بھی کہا کہ ہاں اگر آپ MNA ہو، ان کے ٹکٹ پہ آپ نے الیکشن لڑا ہے، یا آپ کو انہوں نے سینیٹر بنایا ہے، یا آپ کے پارٹی کے بڑے عہدے پہ ہو، اگر پھر آپ پارٹی کے ساتھ وہ کرتے ہو، اسی کے اوپر کوئی اور فیصلہ کرتے ہو، کسی اور کے پاس جاتے ہو یا اس کا آپ استعمال کرتے ہو، میں اس کو آج بھی غلط سمجھتا ہوں، میں کل بھی غلط سمجھ رہا تھا. ہاں بقایا جب آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ نے اس سے کچھ لیا ہی نہیں ہے، الٹا صرف اور صرف جو ہے نا ٹینشنوں کے علاوہ اور ان کو فیس کرنے کے علاوہ، تو ہم تو ان لوگوں میں سے ہے ہی نہیں کہ جو آخر تک ان کے ساتھ تھے اور بعد میں ان کے ساتھ وہ کیے. ہمیں کیا انہوں نے دیا ہے، کیا لیا، جو دیا تھا وہ تو انہوں نے 2020 جولائی میں لے لیا تھا واپس. اچھا تو اجمل بھائی اب یہ بتائیں کہ آپ کو آج کے سٹیپ کے بعد اور یہ مطلب جو PTI کے ساتھ بھی تھوڑا سا نرم رویہ ہو رہا ہے، کیا ملک میں سیاسی استحکام واپس آتا نظر آ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ انتشار پھیلایا جائے گا؟ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے آئندہ دنوں میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی رہا ہو جائے، ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی. ٹھیک اب عدالتیں اگر ضمانت ان کو دے دیتے ہیں تو اس پہ تو آپ کوئی وہ نہیں کر سکتے. مجھے جو پاکستان کی اس وقت ڈاکٹر صاحب جو صورتحال ہے، معاشی ہماری جو حالات ہیں، جو کہ میرے خیال میں کہ اب چیزیں جو ہے نا ایک سمت کی طرف روانہ ہو گئے، اگر اس میں سیاسی درجہ حرارت کو جتنا کم کیا جائے اس کا فائدہ ہوگا ملک کے لیے. تو آگے اب دیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک چیز آپ نے بولے کہ PTI کے اندر جو سیکنڈ ٹیئر ہے، فرسٹ ٹیئر تو ایک ہی ہے، وہ تو خان صاحب ہے جو ہے. سیکنڈ ٹیئر میں ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میں نے دیکھا ہے، ان کے آپس کے اختلافات، اور پھر اختلافات کے علاوہ
ان کا فی سبیل اللہ یہ کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی کے لیے اچھا کام کریں یا کوئی جو ہے نا فرنٹ فٹ پہ جو بھی وہ کرے تو اس کے خلاف ایک منظم قسم کی سازش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ سازش کرتے ہیں. اور وہاں پہ یہ جو چیز ہے یہ آج بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اور بہت سارے لوگ ابھی بھی جو دیکھتا ہوں میں، مجھے پتہ ہے کہ یہ وہ کمپرومائزڈ ہے. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں. اب کیا مطلب ہے کہ ان کا نام لے کر بتائیں جائے کہ جی وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے. میں مطلب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، 27 سینیٹر ہے تقریباً. جی جی. کتنے سینیٹر ہے جو آپ کو نظر آتے ہیں فرنٹ فٹ پہ؟ اور بھائی آپ کو، مجھے تو ایک بھی نہیں آتا. میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ کم از کم اتنی شرم حیا اخلاقاً اصولاً ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک جماعت کے سینیٹر ہیں، اس کے پرکس اینڈ پریویلیج آپ انجوائے کر رہے ہو، اگر آپ اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہو تو آپ اس سے استعفیٰ دے دو اور وہ عہدہ ہو وہ چیز اس کو واپس کرو جس کی وجہ سے آپ کو ملا ہوا ہے. جو ایک پیسے دیکھ رہے ہیں نا، فری میں تھوڑی ہیں. اب دیکھیں اگر یہ چیزیں اس وقت ہو رہی تھی تو اس کا پھر آپ نے رزلٹ بھی دیکھ لیا. یہ جو کچھ سینیٹر اس طرح کے، مجھے پتہ ہے کہ اس طرح کے سینیٹر بنے، لیکن ان سے جن لوگوں نے پیسے لیے تھے اور پھر ان کو ٹکٹ دیے تھے تو آج ان میں سے ایک آدھ تو آپ کے سامنے بھی ہے. تو بات یہ ہوتا ہے کہ آپ جب لوگوں کو صرف اس بنیاد پہ لے کر آتے ہیں کہ اگر وہ مالدار ہے تو وہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، اگین سینیٹر ہو، اس جماعت کی وجہ سے ووٹ ملے ہو، یہ تو ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایم این اے بنا ہے، کوئی سینیٹر بنا ہے، کوئی ایم پی اے بنا ہے، کوئی وزیر بنا ہے، کوئی مشیر بنا ہے، کوئی چیف منسٹر بنا ہے، چاہے جو بھی بنا ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے بنا ہے. اس کی اپنی پوزیشن وہ پھر آپ کے سامنے اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو، کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.